کربلا شعور کا نام ہے، کربلا شعور سیاسی کا نام ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں نے دوسری مجلسوں میں پڑھا، لیکن الحمدللہ جتنا سیاسی دینی شعور مکتب اہل بیت والوں کے پاس ہے، عالم اسلام میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی شیعہ معاشرے ہیں ان کی قیادت ان کے علماء کے ہاتھ میں۔ ایران جائیں علماء کے ہاتھ میں قیادت ہے، لبنان جائیں علماء کے ہاتھ میں قیادت ہے، یمن جائیں علماء کے ہاتھ میں قیادت ہے، عراق جائیں علماء کے ہاتھ میں قیادت ہے۔ لیکن آپ ایک مجھے غیر شیعہ معاشرہ نہیں دکھا سکتے جہاں قیادت کس کے ہاتھ میں ہو؟ علماء کے ہاتھ میں ہو، فاسقوں کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہی ترتیب چلتی ہوئی آئی کہ مولوی کا کام ہے مسجد میں بیٹھے، یزید کا کام ہے حکومت کرے، مولوی کا کام ہے فتویٰ دے، مروان کا کام ہے، مامون کا کام ہے کہ وہ حکومت چلائیں۔ اہل بیت نے کہا نہیں، حق حکومت یا آل محمد کو ہے، یا آل محمد اگر نہ ہو تو کسی تربیت یافتہ عالم کو ہے، کیونکہ یہ عالم ہے جو معاشرے کی تربیت کرتا ہے۔ لیکن ہم نے علماء کو نکاح پہ لگا دیا، ہم نے جنازوں کی تدفین پہ لگا دیا۔ جو اصل ڈیوٹی ایک عالم کی تھی وہ یہ تھی کہ معاشرے کی تربیت کرے، جوانوں کی اصلاح کرے، شریعت خدا کو نافذ کرے۔ لیکن کہا نہیں، مولوی صاحب تب تک آپ کو مانیں گے جب تک آپ سیاست میں نہیں ہوں گے۔ یہاں مولوی سیاست میں آیا، اس کا وہی حال ہوگا جنہوں نے طاہر القادری صاحب کا حال کر دیا تھا۔ یہ پہلے مولوی تھے جو اصلاح امت کے لیے بیچارے نکلے تھے اور وہ حال کیا۔ ان کی برادری نے کب کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان آنے کا نام بھی نہیں لیتے، لیکن وہ خمینی تھے جس کا ساتھ قوم نے دیا تھا۔ تو انہوں نے مثال دیتے تھے، ٹی وی کہتے تھے خمینی صاحب ہی نکلے تھے، قوم ان کے پیچھے نکلی تھی۔ میں نے کہا جو خمینی نکلے تھے وہ قوم عاشورائی قوم تھی، وہ قوم کربلائی قوم تھی، وہ قوم حسین شناس قوم تھی۔ تو اگر قوم کو حق کے لیے نکالنا ہے، پہلے انہیں حسین کی معرفت دلاؤ اور علی شناس بناؤ اور فاطمی دماغ بناؤ تو یہ قوم نکلے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سخت مذمت ہے خانقاہ اسلام کی، سخت مذمت ہے کہ مولوی کا کام ہے چلا کاٹے، خانقاہیں بنائے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیبی فلاں فلاں، یہ ان کا کام ہے۔ لگے رہیں ذکر پر، باقی ساری لوٹ مار ہم کرتے رہیں گے۔ علی نے کہا یہ علی ہونے نہیں دے گا، حسین نے کہا یہ حسین ہونے نہیں دے گا۔ معاشرے کی اصلاح کا حق حکومت خدا کو، اب خدا ظاہری طور پہ نہیں تو نمائندہ نبی، نبی کے بعد کون؟ نبی کا ولی، اور نبی پردے غیب میں ہے تو کون؟ تو اس کی شریعت کو جانتا ہو، اس کی فقہ کو جانتا ہو، تاکہ وہ لوگوں میں حقیقی دین اسلام کو کیا کر سکے؟ نافذ کر سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک بہت بڑی پکچر بنایا کرو عاشورہ کی، محدود نہ کرو جلوس تک، عاشورہ کو محدود نہ کرو مجلس تک، ہر چیز میں درس دیا گیا ہے۔ یہ ہمت، یہ شجاعت کا جذبہ کہ کربلا کے ہر شہید نے کہا، یہ نعرہ مارا کہ ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں ہے۔ فرمایا ہمارے شیعوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ موت ان پر آئے یا یہ موت پر آئیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا طبیعی موت مرو گے یا کوئی تمہیں مارنے آئے گا۔ فرمایا دونوں صورتوں میں یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ جذبہ شہادت دے دیا کہ دنیا کی زندگی محدود ہے۔ یہ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، ہانی ابن عروہ، جناب سعید، جناب جون، یہ ان کا کردار شجاعت ہے۔ جناب نوفل، جن کا خیمہ قریب ترین خیمہ تھا امام حسین کے ساتھ، بہترین تیر انداز تھے، کہتے ہیں اندھیری رات تھی، اب ظاہر ہے یہ چوکن رہتے تھے کہیں دشمن حملہ نہ کرے خیموں پر، تو کہتے ہیں میں نے کوئی شبح دیکھا، مطلب کوئی سایہ دیکھا جو امام حسین کے خیمے کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو مجھے شک ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ پیچھے سے دشمن نے اٹیک کیا۔ تو کہتا ہے میں نے اس سائے کا پیچھا کیا، جب آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے آقا امام حسین ہیں، چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں۔ اب کہتا ہے یہ نہیں کہ میں امام حسین کی کوئی جاسوسی کروں کہ مولا کہاں جا رہے ہیں، کہتے حفاظت کی نیت سے کہ رات کا اندھیرا ہے، مولا اکیلے نکلے ہیں، کہیں سے دشمن اٹیک نہ کر دے۔ کہتا پیچھے چلتا گیا، امام حسین نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے۔ امام نے کہا نوفل تم ہو؟
میں نے کہا جی مولا. کیوں کر رہے ہو میرا پیچھا؟ میں نے کہا مولا پیچھا نہیں کر رہا، خوف تھا کہ رات کا اندھیرا ہے، آپ اکیلے چل رہے ہیں صحرا میں، کوئی حملہ نہ کر دے آپ کی حفاظت کے لیے. امام نے کہا گیا. جناب نوفل کہتے ہیں امام حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور ٹہلنے لگے ہاتھ پکڑ کے صحرا میں. اس رات کہتے ہیں کہ چاند نکلا ہوا تھا اور اس کی روشنی نے کربلا کی زمین کو روشن کیا ہوا تھا. اتنے میں امام حسین نے کہا کہ نوفل وہ 2 پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی میرے مولا. کہا دیکھ ان پہاڑیوں کے پیچھے کوئی نہیں، نہ لشکر یزید ہے نہ کوئی سپاہی ہے. کہا دیکھ اب بھی اگر چاہتے ہو نا جانا تو چلے جاؤ، پہاڑیاں نزدیک ہیں، پیچھے کوئی نہیں، وہاں سے تو چل، اب بھی جانا چاہتے ہو. حالانکہ امتحان لے چکے تھے خیموں میں چراغ بجھا کر، کہ شاید خیمے میں شرم آئی ہو کہ حسین کو کیسے چھوڑوں. ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کہہ رہا اب میں خود کہہ رہا ہوں کوئی شکایت نہیں کروں گا نانا سے، کوئی شکایت نہیں کروں گا اماں سے، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. جناب نوفل کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا، میں مولا حسین کے قدموں پہ گر پڑا. کہ مولا حسین مجھے موت سے کوئی خوف نہیں، آپ کو چھوڑ کے زندہ کیسے رہوں گا؟ حسین کو چھوڑ کے کوئی زندگی ہے؟ اور چلا بھی گیا تو قیامت میں زہرا کا سامنا کیسے کروں گا؟ ماتھے پہ بوسہ دیا میرے مولا نے، ہاتھ پکڑا، خیموں کی طرف واپس پلٹے. جناب نوفل کہتے ہیں جب واپس آ رہے تھے تو خیمے کے در پہ ایک بی بی کھڑی تھیں. پتا تھا یہ سیدہ زینب کا خیمہ ہے، میں سمجھ گیا مولا کی بہن ہے. امام کی نگاہ جیسے بہن پہ پڑی تو میرا ہاتھ چھوڑ دیا کہ آپ خیمے میں چلیے، میں اپنی بہن کی طرف جا رہا ہوں. کہ خیمے قریب تھے، امام حسین بہن کو سلام کیا اور بہن کے خیمے کے اندر چلے گئے. جناب نوفل کہتے ہیں ابھی خیمے کی طرف اپنی جا ہی رہا تھا، نہ خاص تھا جو خیمے میں کلام ہو رہا تھا وہ میرے کانوں تک آ گیا. کہ جیسے مولا حسین بہن سے ملے تو بی بی زینب نے یہ کہا کہ حسین اپنے ساتھیوں سے مطمئن ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کل تجھے چھوڑ کے چلے جائیں. کہتے مولا حسین نے کہا بہن زینب میں مطمئن ہوں، میرے جیسے صحابی خدا نے کسی کو نہیں دی.